انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ عبس کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، رب ذوالجلال نے ان آیات کریمہ میں قرآن پاک کی شان اور قرآن پاک کی فضیلت ذکر فرمائی، اور پھر قرآن پاک کی فضیلت کے ساتھ ایک ضابطہ اور قانون بتلایا کہ جس کا تعلق قرآن پاک سے جڑا تو قرآن پاک کی برکت سے، قرآن پاک کی عظمت سے ان کو بھی اللہ پاک نے بہت بڑی شان عطا فرمائی۔ اگر وہ قرآن پاک کو دنیا تک لانے والے فرشتے ہیں تو تب بھی قابل شان اور قابل عظمت۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہیں، اگر وہ سننے والے صحابہ کرام ہیں، اور اگر وہ لکھنے والے صحابہ کرام ہیں، تو ان سب کو فضیلت ملی، ان سب کو شان ملا قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی شان کی وجہ سے۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو اسلامی تاریخ اور اسلامی دنیا نے ایک بہت ہی المناک اور دردناک غم سے بری ہوئی ایک صبح دیکھی ہے، اور وہ درد بری صبح، وہ غم بری صبح، وہ معمار سیاست صحابی رسول، میرے اور آپ کے، میرے پیغمبر کے ہر امتی کا ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان کے لیے، ان کی منقبت کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کی صحبت پائی ہے۔ ان کی شان کے لیے یہی بات سب سے بڑی ہے کہ ان کی آنکھوں نے آفتاب اور مہتاب رسالت ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، منقبت کے لیے اتنی ہی کافی ہیں کہ ان کے کانوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت والی ہونٹوں سے نکلے ہوئے کلمات، ان کی گونج ان کے کانوں میں پڑی ہے۔ صحابہ کرام کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی، ان کو ہدایت پر ہونے کی گواہی دی، ان کو سچے ہونے کی گواہی دی، بلکہ صحابہ کے ایمان کو اللہ پاک نے بتلایا کہ مجھ اللہ نے ایمان کو صحابہ کرام کے دل کے تختیوں پہ لکھ دیا ہے۔ میرے پیغمبر کا ہر صحابی، اور پھر وہ صحابی جس نے میرے پیغمبر کے صحبت کا ایک لمحہ پایا ہے، ایک ساتھ پائی ہے، چہرے انور کی ایک دفعہ ایک کرن کی زیارت کی ہے اور ایمان اور اسلام قبول کیا ہے، اگر ساری دنیا کے سارے زاہد اور عابد، سارے مجتہد، ولی، محدث، مفسر، ان امت کے تمام اولیاء کو جمع کیا جائے تو وہ میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے مقام صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ خصوصی انعام اور اکرام ہے جو اللہ پاک نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمایا ہے۔
لیکن پھر ان صحابہ میں کہیں اللہ پاک نے انفرادی طور پر ان کی تعریف اور توصیف فرمائی، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی مبارک زبان سے مبارک الفاظ سے ان کی توصیف اور تعریف فرمائی۔ ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ ان کا نام معاویہ، والد کا لقب اور کنیت ابو سفیان ہے اور نام حرب ہے۔ اور ان کی والدہ ہندہ بنت عتبہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت میرے پیغمبر کو نبوت ملنے سے 8 سال پہلی ہوئی ہے، یعنی ابھی تک میرے پیغمبر کو نبوت نہیں ملی، 8 سال مزید گزریں گے تب میرے پیغمبر کو نبوت ملے گی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ کی ولادت ہوئی۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں جب میرے پیغمبر کی عمر 32 سال تھی تو حضرت امیر معاویہ کی ولادت ہوئی۔ عیسوی حساب سے 603 عیسوی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے مجلس میں شریک رہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اسی دوران حضرت امیر معاویہ نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ کے والد ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا۔ کچھ نام نہاد مورخ حضرت امیر معاویہ کے لیے ان کا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونا وہ باعث الزام سمجھتے ہیں کہ اتنا عرصہ یہ کہاں رہیں کہ اب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تو اسلام قبول کر گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا۔ اصل شرف تو اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا ہے، خواہ وہ پہلے دن سے ہو، خواہ وہ میرے پیغمبر کی زندگی کے آخری دن ہو۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان کی شان یہ ہے کہ شاہ روم کی طرف سے خط آتا ہے، قاصد خود کہتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے جا کر مسلمانوں کے پیغمبر کو اپنے بادشاہ کا یہ خط حوالہ کیا تو ان کے بائیں جانب ایک جوان بیٹے تھے، مسلمانوں کے پیغمبر نے وہ خط مجھ سے لے کر اس جوان کو دے کر کہا پڑھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جو کچھ لکھا گیا تھا اس نوجوان نے بتلا دیا۔ یہ نوجوان جس نے میرے پیغمبر کی خط میرے پیغمبر کو پڑھوائی یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کے بعد میرے پیغمبر کے ساتھ عرصہ ان کو بہت کم ملا، لیکن پھر میرے پیغمبر سے الگ اور جدا نہیں ہوئے، مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ جبریل آپ کے پاس وحی لے کر آتے، مختلف صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر عرض کیا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد آپ امیر معاویہ سے بھی وحی لکھوا لیا کریں۔ کیا شان ہے کہ جس کو کاتب وحی بیچنے والے رب نے خود بنایا، جو وحی کو نازل کر رہا ہے اسی ذات نے جبریل کو بتایا کہ میرے حبیب سے کہہ دیں کہ امیر معاویہ کو اپنی وحی کا کاتب بنا دیں۔
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے ان صحابہ میں شامل ہیں جو وحی لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی تھے، اور تمام فضائل درکنار یہ ایک فضیلت کیا کم ہے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ اور امیر معاویہ کی انگلیاں وہ مقدس اور بابرکت انگلیاں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے آیات، قرآن پاک کے الفاظ، کلمات اور حروف کی کتابت کی۔ اس سے بڑی فضیلت وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت دو عورتیں ہیں، دو خاتون ہیں، ان کے ہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے رشتہ دار ہیں، تو ان کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ وہی ام سلیم ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم پر پسینے کے بوندے اور پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، تو حضرت ام سلیم نے قارورہ، ایک شیشے کی بوتل، وہ شیشی تلاش کی اور اس میں ایک ایک بوند اور قطرہ جمع کرنے لگی کہ اتنے میں پیارے پیغمبر کی آنکھ کھلی۔ فرمانے لگے، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، آقا یہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کروں گی۔ مدینے کی عورتیں حیران ہوں گی کہ ام سلیم نے یہ عمدہ خوشبو حاصل کہاں سے کی ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو میرے رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں رکھی۔ اور دوسری خاتون جس کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار قیلولہ اور آرام فرمایا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی خالہ حضرت ام حرام تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانے، میرے حجرے، میرے چبوترے میں آرام فرما رہے تھے تو یکایک آپ مسکرانے لگے اور پھر آپ اٹھے۔ آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا آپ نیند سے اٹھے تو مسکرا بھی رہے تھے اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ بہت خوش بھی ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ آپ نے یا تو کوئی خواب دیکھا ہے اور یا پھر ابھی ابھی اٹھنے کے بعد جبریل کوئی نیا پیغام لے کر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل تو نہیں آئے، لیکن میں نے ایک خواب دیکھی۔ خواب یہ تھا کہ مجھے سمندر دکھایا گیا، دریا دکھائی گئی، اس کے اوپر لکڑی کے تختے ہیں، جس طرح بادشاہ اپنے لیے تخت بچھاتا ہے، اور اس پر کچھ لوگ بیٹھ کر میرے دین کے دفاع اور غلبے کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ فرمایا یہ مجھے بہت اچھا لگا، عجیب لگا، اس لیے میں خوش بھی ہوں اور اس لیے میرا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کا وہ سب سے پہلا قافلہ جو بحری جہاز پر، سمندر کے راستے، کشتیوں پر سوار ہو کر جہاد کرے گا، فرمایا فقط اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے راستے سے جا کر لڑیں گی، فرمایا اس لشکر کا ہر فرد جنتی ہے۔ دوسرا رخ دیکھیے، حضرت امیر معاویہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، آپ اجازت دیں، جس طرح رومیوں کے پاس ایک بہت بڑی جہاز ہے، بہت بڑا تختہ ہے، جس پر 700 کشتیاں وہ ٹہر سکتی تھی، اس پر جگہ بن سکتی ہے 700 کشتیوں کے لیے، آپ اجازت دے دیں میں بھی اسی طرح دریا کے اوپر ٹہرنے والا کوئی تختہ بنا دوں۔
حضرت ابو بکر نے کسی وجہ سے اجازت نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آ کر اجازت مانگی، حضرت عمر نے بھی اجازت نہیں دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی، انہوں نے کہا اجازت ہے لیکن آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 سال کا وقت ہے، 1 سال کے اندر اندر آپ اس چیز کو تیار کر دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیڑا تیار کیا جس پر 700 نہیں، جس پر 1700 کشتیاں وہ ٹہر سکتی تھی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان کے حکم سے سب سے پہلا بحری قافلہ لے کر حضرت امیر معاویہ انہی بیڑے اور کشتیوں پر سوار ہو کر، اور آپ نے میرے پیغمبر کے اس پیشن گوئی اور اس خوشخبری کا مصداق بنتے ہوئے یہ سب سے پہلا معرکہ لڑا. میرے نبی نے تو فرمایا تھا اس غزوے میں شامل ہر فرد، ہر لڑنے والا، ہر مجاہد جنتی ہیں. تو کیا ان کا امیر، ان کا بڑا، ان کا کمانڈر ان چیف جنتی نہیں ہوگا؟ تو حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جس کے جنتی ہونے کی پیشن گوئی میرے حبیب نے کئی سال پہلے دی ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے اور ہاتھ بھی فضا میں بلند تھے. میں نے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی کہ اس موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، کس چیز کی ضرورت پڑی ہے جو پیارے پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا ہے اور کچھ مانگ رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں میں قریب ہوا تو میرے پیغمبر کے زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا. قربان جاؤں امیر معاویہ آپ کی شان پر، آپ کی منقبت پر، کہ تیرے ہدایت پر ہونے کے لیے دعا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. آپ ہدایت کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کی ہر دعا میرے رب نے قبول کی ہوئی ہے. میرے پیغمبر اور اس کے علاوہ تمام انبیاء نے جتنے بھی خواب دیکھے وہ آسمانی وحی ہے. میرے پیغمبر اور آپ کے علاوہ جس نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ حرف بحرف پوری ہوئی. صرف یہ نہیں، صحابہ کرام نے میرے پیغمبر سے ایک موقع پر یہ بھی سنا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، میرے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، کہ اللہ میرے معاویہ کو 3 چیزیں عطا فرما دیں. پہلے نمبر پر فرمایا میری معاویہ کو کتاب کی علم عطا فرما. کتاب قرآن پاک کی، فرمایا اس کا علم عطا فرما. کس کو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما. کتنے سارے واقعات ہیں حضرت امیر معاویہ کے حساب دانی پر کہ آپ حساب کس طرح جانتے تھے، لیکن وقت نہیں. تو فرمایا کہ میری معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما دیں. اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے وقح العذاب، فرمایا میری معاویہ کو عذاب، سزا، گرفت، اپنی غضب سے اس سے خلاصی عطا فرما. اب جس کو عذاب سے خلاصی کی دعا اللہ کے آخری پیغمبر نے فرمائی ہے تو کیا پھر وہ کسی سزا اور عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ عذاب سے حفاظت کی دعا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمائی. بہت سارے نوجوانوں کو فخر ہوتا ہے مجھے میرے والدین نے دعائیں دی ہیں، دنیا میں میں کوئی مصیبت میں نہیں بن سکتا، دنیا میں کوئی بری حالت نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میری والدین کے دعائیں میرے ساتھ ہیں. کسی کو فخر ہوتا ہے دنیا میں کوئی ناگہانی نہیں آئے گی، میرے اساتذہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں.
میرے بڑوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، قربان جاؤں۔ امیر معاویہ کو بھی بجا طور پر فخر کرنے کا حق تھا کہ وہ یوں فرماتے کہ مجھے رب عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ میرے ساتھ تو محمد عربی کی دعائیں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان کے مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں ان کو گورنر رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں گورنر رکھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں گورنر رکھا، اور ووٹوں کے بغیر جتنا عرصہ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، حضرت معاویہ ان کی طرف سے حاکم بھی، گورنر بھی اور ان کے مشیر بھی۔ جتنے عرصہ حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت امیر معاویہ ان کے مشیر بھی اور ان کی طرف سے حاکم اور گورنر بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے سال خلیفہ رہے تو حضرت امیر معاویہ ان کے مشیر بھی رہے اور ان کی طرف سے گورنر بھی رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا، اور اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کا حافظہ ساتھ دے تو اس پر ایک تفصیلی جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ بھی اپنے جگہ حق بجانے و حضرت علی المرتضیٰ بھی اپنے جگہ حق بجانے۔ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، ان سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے لیا جائے، اور یہ اچھی بات تھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تو یہودیوں نے، حضرت ابو بکر کو زہر دیا تو یہودیوں نے، حضرت عمر کو شہید کیا تو یہودیوں نے، حضرت عثمان کو شہید کیا تو یہودیوں نے۔ حضرت عثمان یہ چاہتے تھے کہ یہودیت کا یہ ہاتھ یہاں رک جائے، یہ سبائی ٹولہ، یہ سبائی فرقہ، یہ اسلام کو مزید نقصان نہ پہنچائے، ان کے سامنے بند باندھ دی جائے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بات تو صحیح ہے اور ہر حال میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن پہلے خلافت تو مستحکم ہو جائیں، خلافت مستحکم ہو جائیں، اس کے بعد پھر جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا پھر ان سے ان کا خون کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ یہاں پھر اس سبائی ٹولے نے ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کروائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہوئی کہ آپ نے حضرت حسن سے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا، اس کے ذریعے سے اللہ پاک مسلمانوں کی دو بڑی طائفہ، دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہی کے دور میں انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کیا، اور جب حضرت حسن نے صلح کیا تو اس وقت 1 2 100 1000 نہیں 55,000 صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ 1 2 4 10 20 1000 2000 صحابہ نہیں، 55,000 صحابہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کہ آپ مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ ہیں۔ کیسے پہر سکتے ہیں؟ اور اگر امیر معاویہ کمالات کا مالک نہیں تو پھر اتنے ہزاروں صحابہ ان کے ہاتھ پر کیوں بیعت فرماتے ہیں؟ اور اس وقت اسلام کے 54 صوبوں کا بلا شرکت غیر واحد حکمران تھا، 64 لاکھ مربع میل کچھ زیادہ اس کا حکمران رہا ہے۔ اور کیا مجال کہ حضرت امیر معاویہ کی دوری خلافت میں کوئی مسلمان اس پر کسی کافر نے ہاتھ اٹھایا ہو، وہ کافر کے ظلم کے شکار ہوا ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ خاتون ہو۔ ایک آدمی ایک گھر سے سامنے سے گزرتا ہوا، اس نے آواز سنی کہ اندر کوئی خاتون کہہ رہی ہیں کر لیں میرے آقا، جتنا آپ ظلم کر سکتے ہیں کر لیں، کسی نہ کسی دن امیر معاویہ ضرور آئے گا اور مجھے آزاد کرائے گا۔ اس چلتے ہوئے آدمی نے یہ الفاظ سنے، اپنے حاکم کو اس نے آگے حضرت امیر معاویہ تک پہنچایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ چل کر آئے اور اسی دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دی
اور فرمایا یہاں سے کسی بہن نے مجھے بلایا تھا، میں اس اسلامی خاتون، اس مسلمان بہن کا بھائی معاویہ ان کے دروازے پر آیا ہوں، اور یہاں آ کر آپ نے اس مسلمان بہن کو چھڑوایا۔ اے کاش معاویہ، آج مسلمانوں نے اپنی بہنوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کے حوالے کیا ہے۔ آج ہماری عافیہ ہماری وجہ سے، ہمارے ہاتھوں کا دیا ہوا ہمارا گفٹ وہ کافروں کے قید میں ہے۔ کاش معاویہ ہوتے تو میرے عافیہ کو رونے کی ضرورت نہ پڑتی، دماغی توازن کھونے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر اس کالی کوٹری پر بھی دستک دی جاتی اور کہا جاتا میں تیرا بھائی معاویہ پہنچ چکا ہوں۔ 64 لاکھ مربع میل پر جس نے حکمرانی کی، اور ایسے حکمرانی کی کہ جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے خلافت اسی طرح کی خلافت حضرت امیر معاویہ نے فرمائی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، بلکہ لفظ معاویہ کا معنی بھی ستارہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، انہوں نے لفظ معاویہ پر بھی تنقید شروع کی کہ لفظ کا معنی اچھا نہیں ہے۔ تو معاویہ کا ایک معنی ہے ستارہ، معاویہ کا ایک معنی ہے چاند کے جتنے منزلیں ہیں ان میں سے ایک منزل، اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ معاویہ کا ایک معنی ہے کہ زمین میں دھنسا ہوا سخت پتھر جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، کہ اس کو ہٹا نہ سکے، اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ معاویہ کا ایک معنی ہے کسی پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے، یہ اس کے سامنے ڈھال بنے کہ یہ مصیبت اور تکلیف ان تک نہ پہنچے، جو مسلمانوں کے لیے مدافع بنے، اسے کہا جاتا ہے معاویہ۔ معاویہ کا ایک معنی ہے لوگوں کو کسی جنگ کے حمایت کے لیے جمع کرنے والا، تمام مسلمانوں کو اسلام کے حمایت میں جمع کیا، اس کو کہا جاتا ہے معاویہ۔ معاویہ کا ایک معنی ہے شیر کی آواز، نقلی شیر نہیں، نقلی شیر نہیں، اصلی شیر، اصلی شیر جو جنگل میں للکارے، تو فرمایا شیر کی للکار کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری معنی عرض کر کے ختم کر لیتا ہوں، معاویہ اس ستارے کا نام ہے جسے کتے دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ آپ کو شاید سمجھ بھی نہیں آئی اور یاد بھی نہیں ہوا۔ معاویہ اس ستارے کا نام ہے جو طلوع ہوتا ہے آسمان کے کنارے پر، اور زمین پر بیٹھا ہوا کوئی کتا اسے دیکھے تو بھونکنے لگ جائے، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں۔ ہائی قربان جاؤں، کتنے کتوں کو بھونکا دیا امیر معاویہ نے، کتنے کتوں کو حساب نہیں ہے، بے حساب کتے ہیں، اور ہم حضرت امیر معاویہ کی طرف بھونک رہے ہیں، تو بھونکنے دو، اس لیے کہ معاویہ کہتا ہی اس کو ہے جو کتوں کو بھونکوا دے، جن کی شہرت، جن کی عظمت، جن کی شان کتے سے برداشت نہ ہو جائے۔ میں کسی مخصوص طبقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن جو معاویہ پر بھونکے تو اسے یہ کہا جائے کہ معاویہ کہتا ہی اس کو ہے جو تجھ جیسے کتے کو بھونکا دے، اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہی کتے جو حضرت امیر معاویہ کی شان سے خائف ہے، انہوں نے رجب کی 22 تاریخ کو ایک اور رسم نکالی، مٹی کے بنے ہوئے پلیٹ برتن میں ایک مخصوص قسم کا کھانا بناتے ہیں اور اس کو اپنے اڑوس پڑوس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب کے کنڈے ہیں۔ یہ رجب کا کوئی کنڈا نہیں، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ کتوں کو خوشی ہوئی کہ جو ستارہ ہمیشہ آسمان پر ہمیں بھونکایا کرتا تھا غروب ہو گیا، اب ہم سکھ کا سانس لے لیں گے۔ اس خوشی میں وہ کنڈے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے گھروں تک بھی پہنچتے ہیں، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی مسلمان خود بناتا ہے، ایک سفر کے مہینے میں اور ایک رجب کے مہینے میں۔ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کہتے چوری بناتے ہیں، اصلی گھی، دیسی گھی میں چھوٹی چھوٹی روٹی ڈال کر کہتے یہ چوری ہے،
ہاں جب تم چپکے سے کرتے ہو تو چوری تو ہے، تو یہ بھی ایک رسم ہے۔ اور پھر اسی طرح رجب کی 22 تاریخ کو بھی اسی مٹی کے برتن میں خاص قسم کا کھانا بنا کر اڑوس پڑوس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بظاہر انہوں نے اس کا شکل کچھ اور پیش کیا، لیکن اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو امام باقر کا نام ویسے استعمال کیا ہے، حقیقت میں یہ معاویہ کی مرنے کی خوشی ہے، جشن کے طور پر بانٹا جاتا ہے۔ تو نہ خود یہ کنڈے بانٹیں، اور اگر آپ کے ہاں آ جائیں تو کھائے بھی نہ، اس لیے کہ یہ اسلام کے اس عظیم فاتح، اس کے مرنے پر جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، اور میرا سادہ لو مسلمان اس کے شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت اور ان کی سیرت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔